الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ مبارک فرامین جو اس بات کے متعلق ہیں کہ کل قیامت کے دن کی نفسا نفسی کی کیفیت کے اندر جو چند خوش نصیب اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے وہ کون کون ہوں گے۔ تو آپ کے سامنے یہ بات ماقبل میں گزری کہ روایات کا مطالعہ ہمیں بتلاتا ہے کہ لگ بھگ 40 کے قریب افراد ہیں یا 40 کے قریب ایسے اعمال ہیں کہ جن کے سر انجام دینے والوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی بشارت دی ہے کہ کل قیامت والے دن جب اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا تو یہ خوش نصیب لوگ وہ ہوں گے جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ ان میں سے پہلے نمبر پر آپ کے سامنے روزہ داروں کے متعلق بیان ہوا کہ جن کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا، اور دوسرے نمبر پر ایک لمبی روایت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کے اندر سرکار نے 7 قسم کے افراد کے متعلق بیان فرمایا کہ یہ 7 قسم کے خوش نصیب لوگ وہ ہیں کہ جن کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ ان میں سے پہلے نمبر پر امام عادل کا سرکار نے فرمایا، جس کے متعلق کچھ تفصیلات گزشتہ دروس کے اندر آپ کے سامنے بیان ہو چکی ہیں۔ اس روایت کے اندر کہ جس میں سرکار نے 7 بندوں کا ذکر کیا، اس میں دوسرے نمبر پر اور ویسے مجموعی اعتبار سے تیسرے نمبر پر جس بندے کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا ان میں سے وہ بندہ ہے شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ جوان ہے کہ جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارا ہو۔ اس کے متعلق بھی پیغمبر کا فرمان ہے کل قیامت والے دن اسے اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ وہ جوان جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری ہو اسے بھی اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ تو جوانی کے اندر عبادت کرنا اس کا تعلق انسان کے بچپن سے ہے۔ اگر بچپن سے کسی انسان کی دینی تربیت ہو جائے، والدین اگر بچپن سے اپنے اولاد کو دینی اعتبار سے اگر تربیت کے اندر لگائے رکھیں، پھر اس بچے کی جوانی عبادت کے اندر گزرتی ہے۔ اور اللہ نہ کرے اگر بچپن کے اندر والدین نے دینی اعتبار سے تربیت کے اندر غفلت کا یا لاابالی پن کا مظاہرہ کیا تو پھر جوانی کے اندر عبادت کرنا بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ والدین کہ جو بچپن کے اندر اپنی اولاد کے بارے میں دینی اعتبار سے فکر مند ہوتے ہیں، کہیں پر تعلیم و تربیت کے اعتبار سے اور کہیں پر راتوں کو اللہ سے مانگ کر اپنے بچوں کے مستقبل کے اعتبار سے فکر مند ہوتے ہیں۔ ایسے بچے پھر آگے چل کر وہ جوانی کی زندگی کو اللہ کی عبادت میں گزارتے ہیں۔ فضائل اعمال نامی کتاب حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ نے جو لکھی ہے، ان کی بیٹی کے متعلق آتا ہے کہ بیمار ہو گئی تھی اور جب انتقال کا وقت آیا تو اتنی بیماری تھی کہ وہ نماز پڑھنے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ یعنی جو 3 حالتیں ہیں، انسان کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھ سکے تو بیٹھ جائے، بیٹھ کے نہ پڑھ سکے تو لیٹ جائے، اگر یہ کیفیت نہ ہو تو پھر اشارے سے پڑھ سکتے ہیں۔ تو حضرت والا کی بیٹی کی کیفیت یہ ہو گئی تھی کہ نہ کھڑے ہو کر نہ بیٹھ کر نہ لیٹ کر نماز نہیں پڑھ سکتی تھی۔ تو آخری جو حالت ہے جو اشارے کے ساتھ نماز پڑھنی ہوتی ہے، تو اس بیماری کی حالت میں اشارے کے ساتھ وہ سجدہ کر رہی تھیں اور اسی حالت کے اندر ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اس میں ان کی بیٹی کا کوئی کمال نہیں ہے، اس میں کمال ہے حضرت شیخ صاحب کی تربیت کا، ان کی دعاؤں کا۔ تو خوش نصیبی ہے کہ انسان اگر اپنی اولاد پر محنت کر لے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عمله الا من 3، کہ جب کسی انسان کا انتقال ہو جاتا ہے اس کے جتنے بھی نامہ اعمال ہوتے ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں۔ اب وہ اپنے نامہ اعمال کے اندر اضافہ نہیں کر سکتا، اعمال کے اعتبار سے ہو یا برائیوں کے اعتبار سے ہو۔ جب نامہ اعمال بند ہو گیا اب اس کی کہانی ختم ہو گئی۔ اچھا کرنا چاہے تو بھی نہیں کر سکتا اور اگر برا کرنا چاہے تو بھی نہیں کر سکتا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک موقع پر ساتھیوں کے ساتھ جا رہے تھے، قبرستان پر سے گزر ہوا، سواری کو روکا اور سائیڈ پر جا کر 2 رکعت نماز پڑھی، واپس سواری پر سوار ہوئے تو ساتھیوں نے پوچھا حضرت والا آپ نے 2 رکعت کیوں پڑھی؟
مقصد یہ تھا کیا کوئی یہ مبارک جگہ ہے کہ جس مبارک جگہ پر برکت کے حصول کے لیے آپ نے نماز پڑھی، یا آپ کا پیغمبر کے ساتھ ایک زمانہ گزرا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ جس جگہ آپ نے نماز پڑھی وہاں پر سرکار نے بھی پڑھی ہو اور آپ سرکار کی سنت کو زندہ کر رہے ہوں؟ عبداللہ ابن عمر نے فرمایا نہیں، نہ تو یہ جگہ مبارک ہے اور نہ ہی پیغمبر کی اتباع میں نے پڑھی ہے، بلکہ مجھے ایک بات یاد آ گئی تھی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب کسی انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ قبر کے اندر تڑپتا ہے، افسوس کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ کاش مجھے اتنی زندگی مل جائے کہ میں 2 رکعت نماز ادا کروں، لیکن اب چونکہ وہ سلسلہ ختم ہو چکا ہے، ایک سبحان اللہ کا ثواب بھی وہ اپنے نامہ اعمال کے اندر شامل نہیں کر سکتا۔ اس قبرستان میں مدفون اپنا لوگوں کو دیکھ کر میرے دل میں خیال آیا کہ چلو یہ تو نہیں کر سکتے لیکن مجھے اللہ نے زندگی دی ہے، میں کم از کم 2 رکعت پڑھ لوں تاکہ میرے نامہ اعمال کے اندر اضافہ ہو جائے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نامہ اعمال موت پہ بند، الا یہ کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کے مرنے کے بعد بھی وہ ان کا ثواب انسان کو پہنچتا رہتا ہے۔ ان میں سے پہلی چیز ہے صدقہ جاریہ، ان میں سے پہلی چیز ہے کہ صدقہ جاریہ۔ صدقہ جاریہ سے مراد کوئی ایسا خیر کا کام کر لیا کہ جو رہتی دنیا تک استعمال میں آتا رہے، لوگوں کو فائدہ پہنچتا رہے۔ مسجد بنا دی، کسی نے مدرسہ بنا دیا، کنواں کھدوا دیا یا رفاع عامہ کا کوئی بھی کام کروا دیا تو یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اگر انسان مر بھی جاتا ہے تو صدقے کی بنیاد پر ثواب اس کو پہنچتا رہتا ہے۔ کتابوں کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ کسی بندے نے کسی جگہ پر درخت لگایا تھا اور درخت لگانے کے بعد اس درخت کے سایہ دار ہونے سے پہلے اس بندے کا انتقال ہو گیا اور اس کے انتقال کو بھی سال ہر سال گزر گئے۔ سال ہر سال کے بعد اس راستے پر جہاں پر درخت لگا تھا کوئی مسافر گزرا، دوپہر کی سخت گرمی میں جبکہ لو چل رہی تھی، اس نے درخت کے سائے کے اندر تھوڑی دیر کے لیے آرام کیا اور یہاں پر بیٹھ کر اس کو سکون ملا۔ اس کے دل سے دعا نکلی، خدایا جس نے یہ درخت لگایا اس کی مغفرت فرما دیجئے۔ یہ دعا اس موقع پر اسی رات کو وہ بندہ کسی کے خواب میں آیا تو کسی نے پوچھا ہاں بھئی کیا گزری؟ تو کہا کہ سال ہر سال سے عذاب خداوندی کے اندر مبتلا تھا کیونکہ میرے اعمال اچھے نہیں تھے۔ ایک درخت میں نے لگایا تھا، آج اس کے نیچے کسی نے آ کر آرام کیا، اس نے جو دعا دی اللہ نے دعا کی برکت سے میری مغفرت فرما دی۔ تو یہ ہے صدقہ جاریہ، انسان کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو ثواب اس کو پہنچا دیتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر سرکار نے فرمایا یا یہ کہ انسان کو ایسا علم ہو کہ چھوڑ کر مرے کہ بعد کے لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ کوئی کتاب لکھ دی، کوئی کتاب چھپوا دی، قرآن مجید کسی کو لے کر دے دیا تو یہ وہ علم ہے کہ جس علم کے ذریعے سے انسان مر بھی جائے تو انسان کو فائدہ پہنچتا رہتا ہے۔ لیکن اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم مساجد کے اندر قرآن کریم لا کر بھر دیں اور ہم خوش ہوتے رہیں، نہیں۔ قرآن کریم چھپوانا الگ چیز ہے، قرآن کریم کو کسی جگہ دینا یہ الگ چیز ہے۔ مساجد میں عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ رمضان کے مہینے میں سینکڑوں کے حساب سے قرآن کریم لائے جاتے ہیں جبکہ مسجد کے اندر پڑھنے والا کوئی بھی نہیں ہوتا۔ ابھی اعجاز سے لے کر شالم بھائی تک کتنے نمازی ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو رمضان میں بھی مسجد میں آتے ہیں۔ اب ان میں سے ہر ایک کو پتہ ہے ان میں سے کتنوں کو قرآن کریم دیکھ کر پڑھنا آتا ہے تو 100 میں سے شاید 10 بندے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو گویا کہ 10 قرآن کریم استعمال ہو رہے، باقی میں خوش ہو رہا ہوں کہ جی میں نے قرآن کریم رکھوا دیا مجھے ثواب ملے گا، نہیں بھیا۔ جو صدقہ جاریہ ہے وہ قرآن کریم ہے۔ اب تلاش کریں جا کر، کوئی طالب علم کو پکڑیں، کسی پڑھنے والے کو پکڑیں، کوئی بڈھا آدمی ہے چھوٹے سائز کا قرآن اس نے پکڑا ہے اور بڑی مشکل سے پڑھتا ہے، آپ اس کا ایڈریس معلوم کر لیں، آپ اس بندے کو اپنے دماغ میں رکھ لیں اور جائیں کتب خانے پر بڑے سائز والا بڑے حروف والا قرآن لا کر اس کو دے دیں۔ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ کسی مدرسے کے طالب علم کو پکڑیں، کسی مکتب کے طالب علم کو پکڑیں، ہاں بھیا آپ کو قرآن کی ضرورت ہے میں لا کر دے دیتا ہوں، آپ اس کو قرآن لا کر دے دیں، اب وہ قرآن کریم پڑھتا رہے گا تو ہمیں ثواب ملے گا۔ اس طریقے سے ڈھیر لگانے سے نہ تو یہ صدقہ جاریہ ہے اور نہ ہی ہمیں ثواب ملے گا۔ تیسرے نمبر پر سرکار نے فرمایا کہ جس کا ثواب پہنچتا رہتا ہے وہ نیک اولاد ہے۔ انسان اپنے اولاد کی دینی تربیت کرتا ہے، اللہ نہ کرے والدین کا انتقال ہو جاتا ہے تو بچہ ہاتھ اٹھائے گا تو کیا کہے گا؟ رب ارحمہما کما ربیانی
ربیانی صغیرہ، اے اللہ تو میرے والدین پر ویسے ہی رحم فرما جیسے بچپن میں انہوں نے مجھ پر رحم فرمایا تھا۔ اب شاہ عالم بھائی سے لے کر اعجاز تک، یعنی بیچ میں بھی آ گیا، ہم سارے سوچ لیں کیا ہم نے اپنے بچوں کی اس قابل کوئی تربیت کی ہے کہ وہ ہمارے لیے دعائے مغفرت کریں گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر کسی قبر پر سے ہوا تھا۔ اس موقع پر حضرت عیسیٰ نے دعا کی، خدایا ان میں سے کوئی سب سے نیک بندہ جس کی قبر ہو مجھے دکھلائیں، کھڑے ہو کر دعا کر لوں۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے اشارہ کیا، وہ سامنے والی قبر ہے۔ حضرت گئے، دعا مانگی، اور دعا مانگنے کے بعد آگے کو چل گئے۔ واپسی میں آتے ہوئے اسی راستے پر سے گزر ہوا، کہا خدایا خداوند قدوس، یہاں کا جو کوئی پہلے سوال کیا تھا تو بڑا گناہ گار ہو، اس کی قبر پر دعا کی۔ واپسی میں کہا خدا سب سے زیادہ نیکوکار کوئی ہو اس کی قبر بتلا دیں۔ اللہ نے دوبارہ وہی قبر بدلائی، تو بڑے حیران ہوئے کہ تھوڑی دیر پہلے یہ بڑا گناہ گار اور تھوڑی ابھی جب آیا ہوں تو یہ سب سے بڑا نیکوکار۔ تو اللہ میاں سے جب پوچھا تو اللہ میاں نے فرمایا جس وقت اس کا انتقال ہوا تھا، جس وقت اس کا انتقال ہوا تھا، اس کی بیگم امید سے تھی، اس کی بیگم امید سے تھی، وہ بچہ پیدا ہوا اور اب وہ 3 ساڑھے 3 یا 4 سال کا ہوا۔ آج اس کی ماں نے اسے مدرسے کے اندر دین کی تعلیم کے لیے داخل کیا۔ آج اس بچے نے پہلی مرتبہ زبان سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تھا، تو مجھے غیرت آئی کہ جو بچہ زمین کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم سے مجھے یاد کرے، زمین کے نیچے اس کے باپ کو میں عذاب کے اندر مبتلا کروں، اس بچے کی بسم اللہ پر اللہ نے اس کے باپ کو جہنم سے نکال دیا تھا۔ تو تعلیم و تربیت تو کرے نا جناب، ٹھیک ہے۔ سرکار نے کیا فرمایا کہ وہ جوان جو جوانی کے اندر عبادت میں لگا ہو، تو جوانی کے اندر عبادت، آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ ہیں جماعت میں جاتے ہیں، جوانی کے اندر چلے جاتے ہیں، لیکن چند دنوں کے بعد آتے ہیں۔ اب جیسے ہمارے لیاری کے بہت سارے شہزادے گئے تھے ابھی کراچی اجتماع سے نا، منتیں وغیرہ کر کے ان کو نکال لیا جی، اللہ اللہ کر کے نکل گئے، کسی کی دعا رنگ لے آئی۔ لیکن اس وقت آپ دیکھیں خدا کی قسم ان کی نمازیں بھی ضائع ہو رہی ہیں۔ فی الوقت شیطان نے ان کی داڑھی پر اٹیک نہیں کیا، ان کی ٹوپی پر اٹیک نہیں کیا، بڑے خوش ہیں وہ۔ جب ان سے جب جا کر بات کریں تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا فضل ہے جی، میں نماز میری ہو رہی ہے۔ آپ اس سے پوچھے جماعت سے ہو رہی ہے، اس کی نانی مر جاتی ہے، ٹھیک ہے، ابھی وہ خوش ہے کہ ہماری داڑیاں سلامت ہیں اور ہماری ٹوپیاں سلامت ہیں۔ نہیں، اس خوشی میں نہ رہیں۔ شیطان یک دم کسی کو کافر نہیں کرتا۔ شیطان کے کفر کا جو پہلا حملہ ہے وہ نوافل کو چھڑوائے گا، دوسرا حملہ ہے وہ سنتوں کو چھڑوائے گا، تیسرا حملہ ہے واجب کو چھڑوائے گا، چوتھا حملہ ہے فرض کو چھڑوائے گا، اور پانچواں جو اس کا حربہ ہے اس میں انسان کے ایمان کو ہی اس کے سینے سے نکال کر باہر کر دیتا ہے۔ آ رہی سمجھ شریفہ میں؟ تو یہ بات اپنے دماغ میں رکھیں کہ سرکار نے فرمایا وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں لگی ہو، اس جوان کے متعلق فرمایا گیا اسے بھی اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا، اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ اب ظاہر ہے کہ ہم میں سے ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرا بچہ نیک بن جائے، تو بھائی میرا بچہ نیک بن جائے اس کے لیے کیا طریقہ ہے؟ ایک طریقہ تو یہ ہم اس کو جا کر بیان سنائیں، ایک طریقہ تو یہ اس کو جا کر کیا کریں، ایک طریقہ یہ اس کو جا کر کیا کریں، بیان سنائیں۔ بیانات سے بچے سیدھے نہیں ہوتے، یاد رکھیے گا۔ بچوں کی مثال بندر کی طرح ہے، بچوں کی جو عادات ہیں وہ بندر کی طرح ہے۔ اگر آپ کا موبائل لے کر اگر بھاگ جائے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اس کے پیچھے بھاگیں گے تو بندر درخت پہ چڑھ جائے گا، آپ درخت پہ چڑھیں گے وہ دوسرے پہ چڑھ جائے گا۔ اس کا آسان حل کیا ہے؟ آپ کوئی چیز اٹھا کر اس کو مارے تو بندر آپ کی طرف موبائل پھینک دے گا۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ ہمارے بڑوں نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو جیسا بنانا چاہتے ہو ویسے خود بن جاؤ، ان کی تربیت خود بخود ہو جائے گی۔ ایک ڈاکٹر ہے، وہ چاہتا ہے میرا بچہ ڈاکٹر بن جائے، انجینئر چاہتا ہے میرا بچہ انجینئر بن جائے، ہاں، اور وہ تبلیغی چاہتا ہے میرا بچہ تبلیغی بن جائے، کبھی بھی وہ نہیں بنے گا۔ اگر وہ بنے گا تو وہ باپ کی نقل کرے گا، باپ نمازی اولاد نمازی، باپ تلاوت والا اولاد تلاوت والی۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ اب آپ مجھے یہ بدلائیں کہ حضرت حسین کا واقعہ کربلا کا ہم سب کے سامنے کس قدر شدت کا معاملہ ہے وہاں پر، ایسا ہے کہ نہیں؟ اپنی جان بھی زخمی ہے، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ باقی بھی لاشیں گری ہوئی ہیں، اور یہ ظہر کا وقت ہے، یعنی کہ جمعہ کا دن ہے، ظہر کا وقت ہے، اور لگ بھگ تقریباً جتنے بھی مرد حضرات تھے، بچے تھے، وہ سارے کے سارے شہید ہو چکے ہیں۔ اس موقع پر حضرت حسین نے ان سے ایک ڈیمانڈ کی ہے، کیا؟ نماز پڑھنے دو۔ کیا کہا؟ نماز پڑھنے دو۔
حضرت حسین نے اس موقع پر نماز کا مطالبہ کیا. اب پوری تاریخ اٹھا کر دیکھیں، سرکار نے کبھی بھی حضرت حسن یا حسین کو نہیں کہا ہوگا بیٹا نماز پڑھنی چاہیے. اگر حضرت حسین نے اس موقع پر جب تڑپتی لاشوں کے درمیان بہتے خون کے ساتھ جو نماز کا مطالبہ کیا ہے، اس کے پیچھے ان کی اماں حضرت فاطمہ کی، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ان کے نانا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اعمال یا گھر کیا وہ ماحول تھا جس کی نقل میں اتنے پکے نمازی بن گئے کہ عین موت کے وقت بھی انہوں نے اس موقع پر سجدے کو چھوڑنا گوارا نہ کیا. آ رہی سمجھ میں؟ بچے ہمیں دیکھتے ہیں، میں صبح فجر میں نہ اٹھوں اور میں کہوں کہ میرا بچہ فجر پڑھے، ایسا ہو سکتا ہے؟ میں غلط کاروکاری کے اندر مبتلا ہوں اور میں چاہوں کہ میرا بچہ اپنا پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی بن جائے، ایسا ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی. اگر میں چاہتا ہوں میرا بچہ نیک بن جائے تو ہمیں خود نیک بننا پڑے گا. سر صدیق صاحب، ہمیں خود کیا بننا پڑے گا؟ نیک بننا پڑے. میں موج مستیاں کروں اور میرا بچہ مسلح پہ لیٹے، یہ خیال استو محال استو جنون، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. ایک عمر ہے ہمارے بچوں کی، کون سی؟ بچپن کی، جب وہ ماں کی گود میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں سے 7 سال، پھر 14 سال، پھر 21 سال. ابتدا کے جو 7 سال ہوتے ہیں اس میں بچہ موم کی طرح ہوتا ہے، جیسے گھماؤ گھوم جائے گا، یعنی کہ نقل کرے گا اپنے والدین کی. اگر ہم نے اس موقع پر اپنے اعمال کو سیدھا کر لیا تو ہمیں بچوں کو بتلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو پھر بچوں کی جوانی عبادت میں گزرے گی اور بچہ پیغمبر کے فرمان کے مطابق اللہ کے عرش کے سائے کے اندر ہوگا. ٹھیک ہے؟ تو تیسرا نمبر کس کا آتا ہے؟ تیسرا نمبر جو عرش کے سائے میں جائے گا کون ہے؟ تیسرا نمبر کون ہے جو عرش کے سائے میں جائے گا؟ جوان، جس جوان نے جوانی کا عرصہ عبادت میں گزارا، جوانی کا عرصہ عبادت میں گزارا. اس روایت کے مطابق تیسرا اور ٹوٹلی طور پر مجموعی اعتبار سے چوتھا بندہ وہ ہے وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسْجِدِ، وہ بندہ کہ جس کا دل مسجد کے اندر اٹکا ہوا ہو، وہ آدمی، وہ مرد جس کا دل مسجد کے اندر اٹکا ہوا. لالا کون سا بندہ ہے؟ کون سا بندہ ہے؟ وہ کون سا بندہ ہے کہ جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو؟ یہ چوتھا بندہ ہے جس کو اللہ کے عرش کے نیچے سایہ ملے گا. اس روایت کے مطابق تیسرا اور مجموعی اعتبار سے چوتھا. مسجد کے اندر دل اٹکنے کا مطلب کیا ہے؟ مسجد کے اندر دل اٹکنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان مسجد کے اندر سونا شروع کر دے، یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ دل کو اٹھا کر مسجد کی کنڈی کے ساتھ لگا لے، بلکہ دل کے اٹکنے کا مطلب یہ ہے وہ انسان کہ جو مسجد کے اندر آئے نماز پڑھنے کے لیے، مثلا فجر کی نماز پڑھے تو وہ جاتے ہوئے اپنے کام کے لیے جائے لیکن اس کے دماغ کے اندر یہ فکر ہو کہ مجھے ظہر کی نماز بھی پڑھنی ہے، ظہر کی نماز پڑھ کر جائے، عصر کی فکر ہو، عصر کی نماز پڑھ کر جائے، مغرب کی فکر ہو اور مغرب کی جائے تو فجر کی، عشاء کی اور عشاء کی جائے تو فجر کی فکر ہو. اس کو کہا جائے گا کہ دل مسجد کے اندر اٹکا ہوا ہوگا. ٹھیک ہے؟ رہے گا تو دنیا کے اندر لیکن اس کا دل اور دماغ کہاں ہوگا؟ مسجد کے اندر ہوگا. اپنی وہ جو بھی ترتیب باہر قائم کرے گا اس کے اندر وہ نماز کو فوکس کرے گا کہ یار یہ کام کرنے اگر میں جاؤں گا میری نماز مس ہوگی یا نہیں. اگر نماز مس ہوگی وہ کام چھوڑ دے گا، نماز کو نہیں چھوڑے گا. آ رہی ہے سمجھ شریفہ میں؟ اس بنیاد پر فرمایا گیا چند کام ہے. ویسے تو شریعت کی بنیادی تعلیم یہ ہے کہ جلد بازی شیطان کا کام ہے، لیکن 6 چیزیں ایسی ہیں رشید بھائی، 6 چیزیں ایسی ہیں جن کے متعلق شریعت نے کہا جلدی کرو. یہاں پر جلدی کرنا ضروری ہے. ان میں سے پہلے نمبر پر نماز جب اس کا وقت ہو جائے، نماز اس کا وقت ہو جائے، بیٹی بالغ ہو جائے، مناسب رشتہ مل جائے، مہمان آ جائے، مہمان نوازی کے اندر، بندہ مر جائے تجہیز و تکفین کے اندر. مثلا فجر کے وقت کسی کا انتقال ہوا تو 9-10 بجے تیار قبر وغیرہ ہو جائے، اس کو دفنا دیا جائے. اور ہم اگر جمعے والا دن ہو تو ہم کیا کہتے ہیں؟ کیا رہا تھا جمعے کا دن ہے، چلو جمعے کے بعد کر لیں گے. مقصد کیا ہوتا ہے حسین بھائی؟ حسین بھائی مقصد کیا ہوتا ہے؟ کہ بڑا مجمع مل جائے. مقصد کیا ہوتا ہے؟ بڑا مجمع مل جائے، زیادہ لوگ دعا کر لیں گے. آپ کی نیت ہماری نیت یہی ہوتی ہے. لیکن اس کے برعکس سرکار کا کیا فرمان ہے کہ جلدی کر لی جائے.
اس موقع پر جلدی کرنا یہ پیغمبر کی سنت ہے۔ اب ہمارے سامنے دو چیزیں آ گئی، ایک آ گئی سنت پیغمبر کی اور ایک آ گیا بڑا مجمع۔ اس بڑے مجمع پر قبولیت ہے یا نہیں ہے کوئی کنفرم نہیں، لیکن پیغمبر کی سنت پر قبولیت 100% ہے۔ اگر پیغمبر کی سنت کو زندہ کر لیا گیا، اللہ کی ذات سے 110% یقین ہے کہ سنت کی وجہ سے بھلے 6 بندے بھی جنازہ پڑھنے والے ہوں، اللہ کے نبی کے فرمان کی وجہ سے ہمارے مردے کی کیا ہو جائے گی؟ بخشش ہو جائے گی۔ تو سرکار نے کیا فرمایا؟ نماز کے اندر جلدی کرنی ہے، مہمان آ جائے جلدی کرنی ہے، بچی بڑی ہو جائے، مناسب رشتہ مل جائے، مہمان آ جائے، کوئی بندہ مر جائے، اس موقع پر کیا کرنی ہے؟ جلدی کرنی ہے۔ تو 5 ہو گئے۔ چھٹا پتہ نہیں کہ کسی کا قرض وغیرہ ہو تو قرض دینے کے اندر بھی جلدی کرنی ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ تو اگلی بات میری کام کی سنیے، اللہ کرے میں آپ کو سمجھا پاؤں۔ کسی کو نیند آ رہی ہو تو دائیں بائیں ہل لیا کرو، ٹھیک ہے، تاکہ توجہ آ جائے۔ اگر اللہ کا عرش کا سایہ لینا ہے، اور اگر نہیں لینا تو ٹھیک ہے، پھر کیا ضرورت ہے نمازیں پڑھنے کی؟ اگر لینا ہے تو محتاج بن کے بیٹھیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ ہمارے بڑوں نے عجیب بات فرمائی، ہمارے بڑوں نے فرمایا اذان ہوتی ہے نا، اذان ہوتی ہے نا سر صدارت، ہمارے بڑوں نے فرمایا، میں نے نہیں کہا، یہ ہمارے بڑوں نے کہا۔ ہمارے بڑوں نے کہا کہ جب اذان ہوتی ہے، اذان کے بعد اذان ہوتی ہے، اذان کے بعد لوگ نماز کی تیاری کرتے ہیں، ایسا ہی ہوتا ہے۔ ہمارے بڑوں نے فرمایا کہ جو بندہ اذان سے پہلے نماز کی تیاری کرے گا وہ مکمل نماز کو پالے گا، وہ مکمل نماز کو پالے گا۔ اور جو بندہ اذان کے بعد تیاری کرے گا، 3 چیزوں میں سے ایک چیز کنفرم اس کی چھوٹ جائے گی، یا اس کی تکبیر تحریمہ چھوٹ جائے گی، یا اس کی رکعت چھوٹ جائے گی، یا اس کی جماعت چھوٹ جائے گی۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جو نماز کی تیاری اذان سے پہلے کرے گا وہ مکمل نماز پالے گا، مطلب تکبیر بھی نہیں گئی اور رکعت بھی نہیں گئی اور جماعت بھی نہیں گئی۔ اور جو بندہ اذان کے بعد تیاری کرتا ہے، تو ہم روز مرہ دیکھتے ہیں پیچھے جو صاحبزادے کھڑے ہوتے ہیں، ان کی رکعت بھی گئی اور ان کی تکبیر بھی گئی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے ہاتھوں میں گھڑی ہے، جیب میں موبائل فون ہے، اتنے بڑے بڑے لاؤڈ اسپیکر ہیں، پہلے ہم اذان کا انتظار کرتے ہیں، یار اذان ہو جائے پھر چل دیں۔ اذان ہو گئی، اب چلنے کے لیے ماری کک، موٹر سائیکل پنچر، ماری کک، موٹر سائیکل پنچر، پیٹرول نہیں ہے، یہ ہو گیا۔ راستے میں کوئی جاننے والا مل گیا، کوئی کاروباری آ گیا، ہاں تو ہم جواب کیا دیتے ہیں؟ ابھی تو بہت ٹائم ہے، پڑھ لیں گے۔ خدا کی قسم جو بغیر جماعت کی نماز پڑھتے ہو اور بڑے خوش ہوتے ہو، اگر آج سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تم سب کے گھروں کو جلا دیا جاتا۔ اتنا بڑا گناہ ہے، اور ہماری تو عادت ہے جماعت کے بغیر نماز پڑھنا، یہ کوئی مذاق تو نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو 40 دن خالی تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھ لے وہ منافق ہو کر نہیں مرے گا، منافق ہو کر نہیں مرے گا، مطلب خاتمہ بالایمان ہوگا۔ اور یہ سمجھ رہی ہوں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو بندہ فجر کی 2 سنتیں خالی گھر پر پڑھ کر مسجد کے اندر آ جائے وہ بندہ منافق ہو کر نہیں مرے گا، مطلب اس کا خاتمہ ایمان کے اوپر ہوگا۔ اور یہ سمجھ رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ تو جو بندہ اذان کے بعد تیاری کرے گا وہ 3 چیزوں کو گول کرے گا، اور جو بندہ اذان سے پہلے کرے گا وہ نماز کو مکمل پورا کر لے گا، نماز کو مکمل پورا کر لے۔ اگلی بات بڑی خطرناک، ہم سارے کے سارے ماشاءاللہ کھاتے پیتے لوگ ہیں، دل پہ ہاتھ رکھ کر بتاؤ آج تک کبھی ہم نے اپنے کسی کام سے کہا کہ مجھے نماز پڑھنی ہے؟ بولو، اپنے کسی کام سے ہم نے کہا کہ مجھے نماز پڑھنی ہے؟ ہم نماز کو کہتے ہیں مجھے کام کرنا ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ اگر مرتے دم تک یہی حالت رہی خدا کی قسم ہم اعمال کر کے بھی ناکام ہو جائیں گے، کیونکہ اعمال ہمارے پورے نہیں ہوں گے۔ یار یہ سمجھ میں، اگر کامیابی چاہتے ہیں تو اب ہمارے پاس یہ سامنے گھڑی لگی ہے نا، اس میں ٹائم کا ہمیں کنفرم ہے، تو سرکار کے فرمان کے مطابق وہ بندہ بھی عرش کے سائے میں ہوگا جس کا دل مسجد میں اٹکا رہے، مطلب اس کو فکر ہے فجر پڑی ظہر پڑی عصر۔ اب کل ہم پکنک پر گئے تھے، برا مت بنائیے گا میری بات کا، کل ہم پکنک پر گئے تھے، پکنک پر ہم نے ظہر کی نماز اللہ کے فضل سے ادا کی، جس نے پڑھی اس کا بھی مجھے پتہ ہے، اور وہاں پر اس ماحول کے اندر بھی جس نے نماز چھوڑی ہے اس کا بھی مجھے پتہ ہے۔ وجہ کیا ہے اس کی جناب؟ اس کی بنیادی وجہ ہے کہ ہم
جو یہاں پر نمازیں پڑھتے ہیں وہ کوئی خدا کے لیے نہیں پڑھتے، بلکہ کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ کس کے لیے؟ دکھلاوے کے لیے پڑھتے ہیں۔ تو فائدہ مند، آپ کو یاد ہے عمران بھائی جو گئے ہوئے تھے، پوچھ لو ان سے کل جس نے نماز چھوڑی، خدا کی قسم اگر ابھی ویسے بات کرو نا، اتنے بڑے اپنے آپ کو دیندار کہتے ہیں کہ شاید معاذ اللہ جبرائیل بھی ان کے آگے دوزانو ہو کر بیٹھتا ہوگا، لیکن نماز ظہر کی نہیں پڑھی، نماز ظہر کی نہیں پڑھی۔ ایسے لوگوں سے اللہ کی بنا، ایسے لوگوں سے ترک تعلق کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ ایسی دوستیوں پر خدا کی لعنت ہو کہ جو دوست آپ کو نماز کے موقع پر آپ کا ساتھ نہ دے۔ دوست تین قسم کے ہوتے ہیں رشید بھائی، ایک نانی، ایک نانی دوست ہے، ایک نانی، دوسرا ہوتا ہے قولی، اور تیسرا ہوتا ہے حقیقی۔ نانی دوست کون سا ہوتا ہے؟ کہ جس کو آپ کھلاتے رہیں پلاتے رہیں وہ آپ کے ساتھ ہے، یہ نانی ہو گیا، نان روٹی۔ دوسرا قولی ہوتا ہے، آپ اس کی تعریفیں کر، حضرت ماشاء اللہ آپ کو شمار انسانوں میں کہاں، وہ آپ کے آگے پیچھے گھومتا رہتے ہیں۔ اور تیسرا ہوتا ہے حقیقی، جو دکھ درد میں غم خوشی میں آپ کے ساتھ ہو، ہر موقع پر آپ کے ساتھ ہو۔ ہم اپنے دوستوں کے بارے میں سوچ لیں کہ وہ کون سے ہیں، سارے کے سارے نانی ہیں۔ ہاں کل چونکہ وہاں پر پیسے دینے تھے تو بہت سارے نانی، ٹھیک ہے ماشاءاللہ، یہ دو والے تو نکل گئے، باقی ہمارا کوئی بھی دوست نہیں ہے۔ تو وہ ہے کون کہ جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو، اس کو بھی اللہ کے عرش کے اندر سایہ ملے گا۔ کتنے ہو گئے بندے؟ پہلا بندہ امام عادل ہو گیا، دوسرا جوان جس کی جوانی عبادت میں گزری ہو، اور تیسرا بندہ کون سا والا ہے؟ ہاں جس کا دل مسجد میں اٹکا ہو، اور چوتھے نمبر پر وہ بندہ الحب فی اللہ ورجلان تحابا، کہ وہ دو مرد، وہ دو آدمی کہ جن کی آپس میں محبت وہ اللہ کے لیے ہو، اور جن کی آپس میں دشمنی بھی اللہ کے لیے ہو۔ اس کو کیسے سمجھیں گے؟ آسان سا طریقہ اس کو سمجھنے کا بھیا، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا ایک ملفوظ ہے جو اپنے مریدین کو حضرت نے سنایا تھا، اس کی روشنی میں ہم آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ حضرت والا نے فرمایا کہ دیکھو بھیا، تمہارا تعلق اللہ سے ایسا ہو کہ اس میں غیر اللہ شامل نہ ہو، سجدہ ہو خدا کے لیے، عبادت ہو خدا کے لیے، حاجت ہو خدا کے لیے، عزت ہو خدا کے لیے، ذلت ہو خدا کے لیے، نظر و نیاز کچھ بھی ہو خدا کے لیے۔ مطلب یہ ساری چیزیں کرنے والا کون ہے؟ صرف اللہ کی ذات ہے۔ یہ تمہارا تعلق ہو اللہ میاں سے، ہو گئی۔ اور جب انسانوں کی بات ہو، انسانوں کے ساتھ تمہارا تعلق ایسا ہو اس کے اندر نفس شامل نہ ہو۔ میری اس سے دوستی ہے کیوں؟ کہ یار یہ میرے کام آئے گا، یہ دوستی اللہ کے لیے نہیں، بیچ نفس شامل ہو گیا۔ میری دشمنی ایسے کیوں؟ کہ یار اس نے میری ساتھ بدتمیزی کی ہے، نہیں، یہ تو بیچ میں نفس آ گیا نا۔ الحب فی اللہ کا مطلب یہ ہے کہ دوستی کا تعلق ہو یا دشمنی کا تعلق ہو، وہ کس وجہ سے ہو؟ اللہ کے لیے ہو۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کا بھتیجا بیٹھا ہوا پتھر چھوٹے چھوٹے اٹھا کر یوں مار رہا تھا، تو حضرت نے بھتیجے کو کہا بیٹا نہیں کر، سرکار نے منع کیا ہے، اس لیے کہ اس طرح نہ تو تم شکار مار سکتے ہو اور نہ ہی کچھ اور فائدہ، الٹا کسی کو نقصان پہنچ جائے گا۔ تو بھتیجے نے کیا کہا؟ میں تو ایسا کروں گا، میں تو ایسا کروں گا۔ حضرت حذیفہ نے غصے کے اندر کہا میں تمہیں سرکار کی بات بتلا رہا ہوں اور تم آگے سے کہہ رہے ہو میں ایسا کروں گا، آج کے بعد میری تمہاری بات چیت ختم۔ مرتے دم تک حضرت حذیفہ نے اپنے بھتیجے سے بات نہیں کی۔ تو یہ ہے الحب فی اللہ، تعلق ہے تو کس کی وجہ سے؟ اللہ کی وجہ سے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب للہ، جس نے محبت کی اللہ کے لیے، وابغض للہ، اور دشمنی رکھی اللہ کے لیے، واعطى للہ، دیا کسی کو اللہ کے لیے، ومنع للہ، اور کسی سے روکا اللہ کے لیے، فقد استکمل الایمان، ایسے بندے کا ایمان کیا ہو جاتا ہے؟ مکمل ہو جاتا ہے۔ اب ہمارے تعلقات کس بنیاد پر ہیں؟ اگر نفسانی ہیں تو ایمان کی تکمیل نہیں، اور اگر خالصتاً یار یہ میرے نبی کا امتی ہے بس تعلق ہو گیا، یار یہ ایمان والا ہے بس۔ اس وجہ سے کہا گیا کہ آپ کافر سے بھی نفرت نہ کرو۔ وجہ کیا ہے؟ ایک کافر کی ذات ہے اور ایک اس کا عمل ہے۔ ذات اس کی وہ ہے جس کے لیے میرے نبی نے دعا مانگی ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟
اس کا جو عمل ہے عمل سے اپنا فرض کر سکتے ہیں. تو پہلے نمبر پر کون ہو گیا؟ وہ ہو گیا امام عادل. دوسرے نمبر پر کون ہے؟ وہ جوان جس کی جوانی عبادت میں لگی. تیسرے نمبر پر کون؟ جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے. چوتھے نمبر پر کون ہے؟ کہ جن کا تعلق محبت بغض عداوت اللہ کے لیے ہو. اور پانچویں نمبر پر رجل طلبته ذات منصب و جمال، وہ آدمی ہے کہ جس کو کوئی بڑے منصب والی عہدے والی خوبصورت عورت اپنی طرف مائل کرے زنا کی طرف. فقال انی اخاف اللہ، اور وہ کیا کہے کہ مجھے اللہ کا ڈر ہے. یہ کوئی آسان بات نہیں. حضرت یوسف کو زلیخا نے بلایا تو زلیخا کوئی معمولی عورت نہیں تھی. مصر کے اندر زلیخا سے بڑھ کر کوئی خوبصورت خاتون نہیں تھی. اور پھر وہ ملکہ تھی، خاتون اول تھی، بادشاہ کی بیگم ہے. ارے یوسف کو اس نے مائل کیا کس انداز سے کہ 7 کمرے کے اندر کمرہ، کمرے کے اندر کمرہ، اور ہر کمرے میں داخل ہو کر پیچھے سے تالا لگا دی. 7 تالے لگانے کے بعد اندر جا کر جب غلط کاروکاری پر متوجہ کیا تو حضرت نے کیا کہا؟ ان ربی احسن معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوائی. اللہ کی پناہ، میں یہ کام کیسے کر سکتا ہوں؟ ٹھیک ہے، منہ سے یہ کہا جان بچانے کے لیے بھاگے، اور دل میں ایک ہی خیال تھا خدایا بھاگنا میرا کام، تالوں کو کھلوانا تیرا کام. بھاگتے رہے بھاگتے رہے بھاگتے رہے، اللہ نے تالے کھلوا دیے. ٹھیک ہے، اب پیچھے سے آتے 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 اس نے زلیخا نے دامن پکڑ لیا. دامن پکڑا، وہ آگے کو زور لگاتے، یہ پیچھے کو آتی، پیچھے کو کھینچ لی، قمیض پھٹ گئی. دروازہ آخری والا کھلا، سامنے شاہ مصر کھڑا ہے. حسین بھائی سامنے کون کھڑا ہے؟ شاہ مصر، عزیز مصر کھڑا ہے. ٹھیک ہے، عورتوں کی یاد رونا دھونا، وہ دیکھو تمہاری بیوی کے ساتھ غلط کاروکاری کر رہا تھا. حضرت یوسف غلام بھی ہیں اور معصوم بھی ہیں. بادشاہ حضرت یوسف کی بات شاید نہ مانتا بلکہ یقیناً نہ مانتا. اللہ کی شان، وہ جھولے کے اندر بچہ بڑا ہوا تھا، فوراً بول پڑا. اگر وہ بچہ نہ بولتا تو حضرت یوسف پر زنا کی تہمت کنفرم لگ جاتی. ٹھیک ہے، اللہ نے حفاظت کرنی تھی کہ نبی ہے، معصوم ہے. بچہ بولا تو دونوں کی نگاہیں ادھر چلی گئی. بچہ کہاں سے بول گیا؟ تو بچے نے جو بات کہی نا، اس بات پر بادشاہ بھی سمجھ گیا کہ غلطی پر زلیخا ہے. بچے نے کہا کہ بادشاہ سلامت، دائیں بائیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، یوسف کا کرتا چیک کرو. یوسف کا کرتا چیک کرو. اگر کرتا آگے سے پھٹا ہے یوسف قصوروار ہے اور عورت سچی ہے. کرتا اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو پھر عورت غلط ہے اور یوسف سچا ہے. کرتا دیکھا تو کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا تھا. اللہ حفاظت کرتے ہیں. تو ذات منصب و جمال، کالی کلوٹی اگر کوئی ہو تو وہ تو اگر اس کی طرف تو ویسے بھی انسان کا دل نہیں جاتا. مالدار ہو اور ساتھ میں خوبصورت ہو تو اللہ کی پناہ. ہماری سمجھ میں اس موقع پر کہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے پیغمبر سے 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 7 مرتبہ اپنے کانوں سے یہ واقعہ سنا کہ سرکار نے فرمایا بنی اسرائیل کے اندر کفل نامی ایک آدمی تھا، بڑا گناہ گار تھا، اور اس کا دل کسی عورت کے اوپر عاشق تھا، دل کسی عورت پر عاشق تھا، اور یہ چاہتا تھا کہ اس کے ساتھ رات کالی کرے، پر وہ عورت شریف تھی، اللہ سے ڈرنے والی، وہ مانتی نہیں تھی. لیکن اللہ کی شان، اس عورت پر ایسا فقر و فاقہ آیا کہ مجبور ہو گئی، اور اس سے آ کر کہا کہ مجھے پیسے چاہیے. ویسے تم پیسے دو گے نہیں، اپنی خواہش پوری کرو. تو 20 درہم پر معاملہ طے ہوئے. ٹھیک ہے، اس نے پیسے نکال کر دیے اور اس کو جب قریب بلایا وہ رونے لگ گئی. تو کفل نے کہا خدا کی بندی، تجھ پر میں نے زبردستی تو نہیں کی، آئی بھی تو خود ہے، پیسے بھی پورے دے رہا ہوں، رونے کی وجہ. اس نے روتے ہوئے کہا کہ میں نے آج تک یہ کام نہیں کیا، پیٹ نے مجھے مجبور کیا، اللہ سے ڈر اور اس مہر کو مت توڑ. بس وہ بات اس کے دل پر لگی. اس نے فوراً کہا یہاں سے نکل جا اور پیسے بھی لے جا. وہ فوراً پیسے لے کر نکلی. وہ نکلی اسی رات کے اندر کفل کا انتقال ہو گیا. ٹھیک ہے، اب کفل کا انتقال ہو، اتنا بڑا گناہ گار تھا، اگر یہ عمل نہ ہوتا اس کے جنازے کو کندھا دینے والا کوئی نہ ہوتا. لیکن اس کے اس عمل پر راتوں رات اللہ نے اس کے دروازے پر فرشتوں کے ذریعے سے بینر لکھوا دیا
قد غفر اللہ لکفل، اللہ نے کفل کو معاف کر دیا. کیا کر دیا؟ معاف کر دیا. ایک عمل تھا، اس موقع پر سرکار نے فرمایا اللہ اس کو عرش کا سایہ دے. سلمان بن یسار رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے بزرگ گزرے، مدینہ منورہ میں رہتے تھے. ایک مرتبہ مکہ مکرمہ جانے کا ارادہ ہوا تو وہاں سے نکل کر مقام ابوا، جہاں پر پیغمبر کے والدہ کی قبر ہے، ہمارے نبی کی ہے، تو وہاں پر رکے تو خیمہ لگایا اور اپنے ساتھی کو بھجوایا کہ بازار سے کچھ سامان وغیرہ لے آئے. تو سلمان بن یسار بہت خوبصورت ہے، اللہ نے اپنا خوبصورتی بہت دی تھی اور ساتھ میں اعمال کا نور بھی تھا. اوپر پہاڑ سے کسی عورت نے دیکھ لیا تو وہاں سے وہ برقع پہن کر ہاتھوں پر دستانے چڑھا کر حضرت کے خیمے میں گھس آئی اور آتے کے ساتھ ہی نقاب اٹھایا تو چاند سے زیادہ خوبصورت وہ عورت تھی. اور حضرت کو کہا کہ بھائی مجھے آپ سے کچھ چاہیے. تو حضرت فوراً آ کے اندر جانے لگے کہ چلو کھانے پینے کا سامان. کہنے نہیں مجھے آپ سے وہ چاہیے جو ایک عورت کو اپنے شوہر سے چاہیے ہوتا ہے. حضرت نے کہا توبہ توبہ توبہ، تمہیں شیطان نے بھجوایا میرے پاس. اور یہ بات کر کے حضرت نے یوں گھٹنے اٹھائے اور منہ گھٹنوں کے اندر دے کر چیخے مار مار کر رونا شروع کر دیا. اور ڈر کے بھاگ گئی، پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا. اتنے میں حضرت کے ساتھی واپس آئے تو دیکھا کہ بھئی یہ تو رو رہے ہیں. کہا کیا ہوا؟ کہ تمہارے جانے کے بعد میرے ساتھ اس طرح کا واقعہ پیش آیا تو وہ بھی رونے لگ گئے. حضرت نے پوچھا تم کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ میں اس بات پر رو رہا ہوں کہ شکر ہے میں اس وقت نہیں تھا ورنہ میں صبر نہ کر پاتا. یہ دونوں حضرت مکہ مکرمہ گئے اور طواف کیا، صفا مروہ پر سعی کی اور اس کے بعد حضرت سلمان بن یسار رحمۃ اللہ علیہ حجر اسود کے سامنے بیٹھ گئے اور چادر لپیٹ کر آنکھ لگ گئی. خواب کے اندر دیکھا ایک بزرگ شخصیت ہیں وہ نظر آئے. انہوں نے سلام کیا. کن کو؟ سلمان بن یسار کو. تو حضرت سلمان بن یسار نے کہا کہ نورانی شخصیت کے مالک آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا نبی یوسف صدیق ہوں. تو انہوں نے فوراً کہا کہ حضرت آپ وہ حضرت یوسف بنے کا جی میں وہ ہوں. تو حضرت سلمان فوراً کہنے لگے حضرت آپ کا واقعہ زلیخا والا ہم نے قرآن میں پڑھا، بڑا عجیب و غریب تھا. حضرت سلیمان نے کہا، حضرت یوسف نے کہا وہ تو اپنی جگہ عجیب تھا لیکن ابوا والی جو خاتون کا واقعہ ہے وہ اس میرے واقعے سے بھی زیادہ عجیب و غریب تھا. آ رہی سمجھ میں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جسے کوئی عورت مائل کرے اور وہ کیا کہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو اس بندے کو بھی عرش کے سائے میں جگہ ملے گی. ایک روزے دار کو ملے گی، ایک جوان کو ملے گی، ایک روزے دار کو ملے گی، ایک امام عادل کو ملے گی، ایک جوان کو ملے گی، ایک جس کا دل مسجد کے اندر اٹکا ہوگا، ایک جو اللہ کے لیے محبت کرتا ہوگا، اور ایک وہ کہ جس کو کوئی منصب والی مالدار عورت اپنی طرف غلط کاروکاری کے لیے مبتلا کرے اور وہ کہے کہ مجھے اللہ کا ڈر ہے، اس کو بھی ملے گا. تو یہ 6 ہو گئے، 40 میں سے 6 نکالے، 34 بچ گئے. باقی انشاءاللہ آگے بیان کیے جائیں گے. اللہ پاک توفیق